السلام علیکم دوستو، اپنی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے اس چینل میں اور اپنی اس ویڈیو میں۔ دوستو ایک بہت ہی افسوسناک خبر ہے کہ دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے۔ اسپیشلی کتلونیا میں کافی زیادہ ریسٹرکشنز آ رہی ہیں، باقی صوبوں میں 11 سے 6 بجے اور کتلونیا میں 10 سے 6 بجے تک رات کو کرفیو لگا دیا جائے گا۔ دوستو یہی پریشانی تھی اور یہی ڈر تھا کہ کہیں سردیوں میں ایسی نوبت نہ آئے کہ کرفیو کی نوبت ہو یا لاک ڈاؤن کی نوبت ہو، لیکن اسی طرف معاملات جا رہے ہیں۔ کافی دنوں سے جو کاروباری حالات تھے وہ کافی ڈٹ جا رہے تھے، لیکن آج جب حکومت نے اس میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ 6 مہینے کے لیے 2 3 4 بلکہ 6 مہینوں کے لیے انہوں نے کرفیو کا اعلان کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر اس سے پہلے حالات بہتر ہو چکے تو پھر ہم اس کو ختم کر دیں گے۔ ایک چیز کی سمجھ یہاں پہ نہیں آئی کہ ایک طرف حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ویکسین جو ہے وہ بائی کی ہے اور ویکسین جو ہے وہ دسمبر میں وہ لے لیں گے اور جنوری میں لگانی شروع کر دیں گے، دوسری طرف اتنا لمبا لاک ڈاؤن سمجھ سے بالا تر ہے۔ ایک طرف تو معاشی طور پہ ملک کے حالات انتہائی برے ہیں، دوسری طرف جو غیر ملکی ہیں ان پہ خاص طور پہ بہت زیادہ پریشر آ جائے گا اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے، کیونکہ بہت زیادہ جو لوگ تھے وہ ٹیمپریری ورکر تھے اور زیادہ کاروبار اور بزنسز اور جابز ختم ہونے کی وجہ سے معاشی تنگی کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اب دوستو یہاں پہ جو ایسے حالات میں آپ کو اپنے تمام معاملات کو بہت بہترین طریقے کے ساتھ مینیج کرنا پڑے گا۔ اس کرائسس میں وہی بندہ سرخرو ہو کے نکلے گا جس کی مینجمنٹ بہترین ہوگی، جو اپنے تمام معاملات کو بہتر طریقے سے مینیج کر کے چلے گا، خواہ وہ معاشی معاملات ہوں، فیملی میٹرز ہوں، جاب میٹرز ہوں یا بزنس میٹرز ہوں۔ یہاں پہ بہت زیادہ بزنس مین جو ہے اس وقت خسارے میں جا رہے ہیں، جو جابز کرتے تھے ان کی جاب ختم ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے آنے والا ٹائم جو ہے وہ کافی زیادہ ٹف کنڈیشن جو ہے واضح کر رہا ہے۔ اب ہم غیر ملکیوں کو بہترین مینجمنٹ اپنی استعمال کرتے ہوئے اس پروسیس کو اور اس ٹائم کو ہم نے گزارنا ہے۔ یہ جو کرونا وائرس کا پروسیس چل رہا ہے جو کہ آپ کو پتہ ہے پچھلے سال سے شروع ہوا تھا، ابھی لانگ ٹرم ہوتا تقریباً 1.5 سال تک پہنچنے جا رہا ہے، کیونکہ اپریل تک جو ہے وہ اناؤنس کیا گیا ہے حکومت کی طرف سے۔ اللہ کرے اپریل تک یہ ختم ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اپریل سے کافی ٹائم پہلے ختم ہو جائے، کیونکہ حکومت نے بھی کہا ہے اگر یہ پہلے ختم ہو جاتا ہے تو ہم لاک ڈاؤن اور کرفیو جو ہے وہ ختم کر دیں گے اس سے پہلے۔ اب دوستو بہت زیادہ ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کی، اللہ تعالیٰ سے رحم کی اپیل کرنے کی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ جو بھی ہے ہمارا یہ ملک ہے، ہم یہاں پہ رہتے ہیں، یہ ہمیں معاشی طور پہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے، ہماری فیملی کو سپورٹ کرتا ہے، ہماری کنٹری میں جو ہمارے پیارے ہیں ان کے لیے ہم کچھ کر پاتے ہیں۔ تو ان تمام وجوہات کی بنا پہ ہم پہ واجب ہے کہ ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، رحم فرمائے، کیونکہ آپ دیکھیں پاکستان میں پاپولیشن اس سے کہیں زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور اگر رقبے کے لحاظ سے دیکھا جائے تقریباً سیم ہے، اس کی 4 کروڑ ہے تقریباً، پاکستان کی آپ کو پتہ 23-24 کروڑ ہے، 20 کروڑ اس کی آبادی زیادہ، لیکن وہاں پہ پھر بھی وہ حالات نہیں آئے کرونا کی وجہ سے جو یہاں پہ آ چکے ہیں۔ اور اس پہ میں یہی کہوں گا اور کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رحم و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس وبا سے ہماری کم از کم ہمارے ملک میں جو ہے وہ ہماری بچت ہے وہاں پہ کرم فرمایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ہماری جہاں سے ہم کماتے ہیں، یہاں پہ ہم رہتے ہیں، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے صدقے ہم پہ کرم فرمائے، رحم فرمائے۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ رحم کرے اور اس وبا کو جلد سے جلد اس معاشرے سے یہاں سے ختم کرے۔ دوستوں ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی معلومات کے ساتھ۔ کافی معلوماتی ویڈیوز ہیں، کچھ دوستوں نے کمنٹس کیے ہیں، ان کے آنسرز دینے ہیں، تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔